الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے جس قدر مفید قرآن مجید سے تعلق کو استوار کرنا ہے اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ استحکام ایمان کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں بھیجے، ان کو اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے حسب ضرورت معجزات اور آیات بینات عطا کر کے بھیجا، اور ہر پیغمبر کو اس قدر معجزات اور اس نوعیت کے معجزات عطا کیے گئے جتنے ان کے فالورز تھے، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی امت میں شامل ہوئے، یا جس زمانے میں حق کے جس طرح کے دشمنوں کے ساتھ ان کا سامنا تھا، اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کی نوعیت کا تعین بھی انہی بنیادوں پر کیا گیا، اور معجزات کے عدد کا تعین بھی انہی بنیادوں پر کیا گیا۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ کوئی نبی بھی ایسا مبعوث نہیں ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے سلسلہ میں کہ جس کو اللہ رب العزت نے خصوصی نشانیاں نہیں دی، اور نشانیوں کا عدد اللہ رب العزت نے ان کے پیروکاروں اور ان پر ایمان لانے والوں کے اعتبار سے مقرر فرمایا۔ اور یہ بات بتا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص امر بیان کیا اور فرمایا کہ جب میری باری آئی تو اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن کا نزول فرمایا، وحی قرآنی نازل ہوئی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اتباع کا عدد، یعنی میرے فالورز کا عدد، مجھ پر ایمان لانے والوں کا عدد، اشارہ قیامت کے دن کی طرف ہے، وہ سب سے زیادہ ہوگا۔ اب غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کا عدد یا آپ کی امت کے افراد کا عدد قیامت کے دن جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ جو آپ پر ایمان لانے والوں کا عدد کا سب امتوں سے زیادہ ہونا، اس کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی قرآنی کے ساتھ جوڑا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اور معجزہ یا معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا اس لیے کیے جاتے تھے کہ انکار کرنے والے معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے، جن کے نصیب میں ہوتا، جن کے مقدر میں ہوتا، جن کا ایمان لانا اللہ رب العزت کے ہاں طے ہوتا۔ معجزہ کے ذریعے وہ سرکشی کی روش کو چھوڑ کر ایمان اور اتباع کی راہ کو اختیار کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک زندہ و سلامت، تازہ اور تابندہ رہے گا، اس کے باعث قیامت تک لوگ مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء اپنے اتباع کے ساتھ اپنی امتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو میری امت کا عدد سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ تمام انبیاء کو جو معجزات ملے، ہر نبی کا زمانہ جوں جوں گزر گیا اس معجزے کا مشاہدہ کرنے والے بھی چلے گئے، اور اس معجزے کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا۔ انہی لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا جو ان کے زمانہ میں زندہ تھے۔ ان انبیاء کے معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کا زمانہ بعثت گزر جانے کے بعد اگلے زمانوں میں بھی وہ معجزہ زندہ و تابندہ رہے، اور اس معجزہ کو لوگ دیکھ سکیں، اور اس کے اعجاز کے باعث اس نبی پر تسلسل کے ساتھ ایمان لانے والے زمانوں میں ایمان لاتے رہے۔ اس کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اسی لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات حسی تھے، جو آنکھوں سے، ابصار سے دیکھے جاتے تھے، جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا تھا، یا چشمے پھوٹے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے۔ علی ھذا القیاس تمام انبیاء کے احوال آپ دیکھتے ہیں، وہ معجزات تھے جن کو انہی کے زمانے میں جو لوگ زندہ تھے، موجود تھے، انہوں نے دیکھا۔ جب وقت گزر گیا، پھر آنے والے زمانے کا کوئی شخص اس معجزہ کو نہیں دیکھ سکا۔ حسی معجزات تھے جو زمان و مکان کے ساتھ محدود تھے،
مقید تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر عطا کیے گئے، مگر ان تمام معجزات محمدیہ پر فائق جو ایک معجزہ عطا ہوا وہ قرآن مجید ہے، اور یہ وہ ایک معجزہ ہے جسے صرف اس زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، بلکہ قیامت تک جتنے زمانے اب تک آ چکے ہیں، جو آتے رہیں گے، ہر زمانے کے لوگ اس معجزہ کو دیکھتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی اتباع کرنے والے سب سے بڑھ جائیں گے، اور جو ایک معجزہ ہے اس کو صرف سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا رہا، قرآنی معجزہ کو عقل کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے رہے، قلب کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے رہے، اور ہر وقت میں، ہر زمان و مکان میں لوگ دیکھتے رہے۔ اسی لیے قرآن مجید سے اگر ہم جتنا اپنا تعلق استوار کریں گے، اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر قرآن مجید کا نور ہمارے قلب و باطن میں منتقل ہوگا، اور جتنی اعلیٰ دعوت اسلام کی قرآن مجید کے ذریعے ہے، قرآن کے ذریعے دی جا سکتی ہے، اتنی اعلیٰ دعوت کسی اور طریق سے، کسی اور منہج سے نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے اعجاز کی برکات یہ ہیں کہ سب سے بہترین مؤثر طریقہ لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنے کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، یہ جو پہلو ہے، اس کے چند گوشے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ جو پہلو ہے، اس کے چند گوشے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک پہلو تو اس کے اعجاز کا اور اس کے معجزہ ہونے کا یہ ہے، جو ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے معنی اور معارف سے آگاہی حاصل کریں گے، اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، ہر بار قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے معنی اور معارف پر غور و فکر، تدبر اور تفکر کرنے سے ہر بار قرآن مجید کی عظمت کے نئے نئے گوشے اجاگر ہوں گے، اور ہر بار قرآن مجید سے ایک اور نرالا تعلق صاحب ایمان کا استوار ہوگا۔ ہر بار قرآن مجید ایک ایمان کے اندر نئی لذت، نئی روح پھونک دے گا۔ جتنی کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے، قرآن مجید کے معنی اور معارف میں غور و فکر کریں گے، ہر بار قرآن مجید ایک نیا نور عطا کرے گا، آپ کے فہم کو، آپ کی معرفت میں ایک نئی جلا عطا کرے گا، آپ کے ایمان کی زندگی میں ایک نئی تازگی، ایک نئی فریشنس عطا کرے گا، آپ کے اندر ایک نیا یقین، ایک نیا ولولہ، نیا ذوق، ایک نیا شوق پیدا کرے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اور آخرت کی طرف سے مزید ہر لمحے قرآن مجید کے مطالعہ سے آپ کو قریب تر قرآن کرتا چلا جائے گا، اور قرآن مجید کی عظمت کے بے شمار پہلو آشکار ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے، اس کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا کفار و مشرکین عرب کو جب نازل ہو رہا تھا قرآن، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے، اسلام کے منکرین تھے، انہیں دعوت دی کہ آؤ اس قرآن کو ایک پیمانہ بنا لو۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب نہیں ہے، اور یہ حق پر مبنی کتاب نہیں ہے، اور اس کے قرآن کو لانے والا، ہم تک پہنچانے والا اللہ کا سچا نبی اور رسول نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیدا کر دو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے چیلنج کیا۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔